اچھا پھر کیا ہوا بتاؤ، پھر کیا ہوا بتاؤ؟ ہاں تو انہوں نے واپس بلا لیا، انہوں نے کہا ان کو آگے نہ جانے دو، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا وہ لے آؤ ادھر، میرے میرے آج رات میرے مہمان ہیں۔ وہ دیکھا ہو تو بچے میں ساری نشانیاں پوری ہیں۔ او، ابو طالب کو کہا فوراً واپس لے جاؤ، سیریا مت جانا ورنہ یہ زندہ نہیں چھوڑیں گے وہاں کے یہودی اس کو۔ ایسے عجیب ہی قوم بنائی ہے یہودی، یہودی اور پٹھان دو قومیں بہت ہی عجیب ہیں۔ اینڈ ڈو یو نو دیٹ کہ یہ بیسیکلی یہ جو پٹھان تھے نا، ان کا ان کی بکس میں بھی ذکر ہے، تورات میں ذکر ہے اس کا، جو ان کی بکس ہے نا ایکسپلینیشن کمنٹری میں پٹھان کے نام سے ہی ذکر ہے۔ دیز آر دی لاسٹ کلینز آف، جب ان کو مار پڑی تھی نا بخت نصر سے، ماشاءاللہ پینٹی بھی خوب کھائی انہوں نے، تو بخت نصر سے مار پڑی تھی ان کو، اور بھی بادشاہوں سے مار پڑی تھی نا، تو ان کے کچھ کلینز تھے، وہ یہ ان ناردرن ایریاز میں جو پہاڑ ہے نا وہاں پہ آ کے آباد ہو گئے تھے، تو ان کے ہاں ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، لاز تو ابھی انہوں نے انٹروڈیوس کیے نا، اب بھی ہمارے جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ کوڈ آف کنڈکٹ چلتا ہے، اس کو پشتون والی کہتے ہیں۔ ہاں پشتون والی، پشتو بول بھی اگر تم رہے ہو نا اور تمہارے اندر وہ ایٹریبیوٹس نہیں ہیں جو ہمارے اس کوڈ آف کنڈکٹ میں، ہم تمہیں نہیں مانیں گے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں مانیں گے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں، ہمارا کلیش ہے جو پشاور کا ہے، کوئی somebody from پشاور، ہاں کھا رہے نہیں تھا، ہاں تو آپ تو مردان سے ہے نا، تو وہ خاری ان کو کہا جاتا ہے جو پٹھان ہے نا، اب ہم ان کو تو نہیں مانتے پٹھان کسی صورت، آپ مانتے ہو ان کو، خاری کو مانتے ہو پٹھان؟ حالانکہ وہ پشتو بولتے ہیں اور وہ بھی نہیں مانتے کہ ہم پٹھان ہیں۔ خارین، خاریان جو بھی کہہ لو، کیونکہ ہمارے یہاں اور ان کے یہاں سویلائزیشن کا کلیش ہے، ٹھیک ہے، پھر اس پہ آپ کو کچھ لطیفے بھی سنائیں گے۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ میں جنوں کی اولاد ہوں؟ نالائق، اپنے استاد کو جن بولتے ہیں، تو ہوگا جن ہوگا تیرا چاچا، سوری گپ لگا رہا ہوں۔ اچھا تو میں کیا کہہ رہا تھا، بولو؟ جن نہیں بول رہا تھا، واپس لیکچر پہ آؤ، لیکچر پہ آؤ واپس۔ تو اس نے کہا واپس لے جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے، ٹھیک ہے نا، نہیں لے کر گئے، ٹھیک ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بچپن میں ایک بار اتاولا ہو گیا تھا، پڑ گیا تھا ابو کو، میں ابو سنگاپور جا رہے تھے، میں نے کہا میں نے بھی جانا ہے، اب ابو گھر سے باہر نکلے، میں نے سر پہ اٹھا لیا پورا گھر، مریں گے تو مریں گے، پھر جائیں گے ابو کے ساتھ سنگاپور۔ 6 سال مشکل سے، 4 5 سال کا تھا، 5 سال لگا لو، 6 لگا لو، ٹھیک ہے۔ ابو نے بٹھایا اپنی 1 to 5 پہ، اور مجھے بازار کا چکر لگا لے کے پتر وے کے سنگاپور ہے، اور مجھے کچھ شاپنگ بھی کر دی، ٹھیک ہے، اب میں گھر میں بڑا خوش، میں سنگاپور وے کے کافی عرصہ تک میرا یہ مغالطہ دور نہیں ہوا، جب بڑا ہوا میں نے کہا یہ تو میرے ساتھ، ہاں یہ تو میرے ساتھ ابو نے اچھا نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو خیر بعض اوقات بچے ضد کر جاتے ہیں نا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضد کریں ان کی ضد پوری نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آج جا ہی نہ سکتا وہ قافلہ، یہ بھی میں بتاتا ہوں، اگر ابو طالب کوشش بھی کرتے نہ جا سکتے، جب ضد کر لی پھر میرے آقا نے، میرے سرکار نے، تو بس وہاں پہ پوری دنیا سٹاپ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا بتاؤ؟ پھر واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوڑے میچیور ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریڈ شروع کر دی۔ وہ ہجر اسود کا تو واقعہ یاد ہے نا، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ میچیور عمر تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہاں اسی طرح تھی، اسی طرح ہی 30 تھی یا 24 تھی، تو غالب وہ تو یاد ہے نا سارا، وہ بتانے کی ضرورت ہے؟ ہوا کچھ ایسے تھا کہ وہ جو، یہ میں نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟
جو کعبہ جو تھا نا وہ ریکٹینگل تھا نا، تو فنڈز تھے نہیں، ٹھیک ہے. اب سب نے مل کے، اس سے پہلے ابو طالب نے جو ہے وہ ڈیمارکیشن، عبد المطلب نے کعبہ جو ہے نا اس کی وہ بھی ناپید ہو چکا تھا کعبہ بھی، ٹھیک ہے. کعبے کی ڈیمارکیشن غالباً وہ تو تھی، لیکن جو کنواں تھا نا زمزم کا وہ نہیں تھا. تو ان کو انٹیوٹیو گائیڈنس کے تھرو اللہ نے بتایا کہ یہاں پر آپ نے کھودا تو وہاں سے کنواں نکلا ہے، اور 2 خزانے کی پیٹیاں بھی نکلی، ٹھیک ہے. پھر وہ سارے سردار آ گئے، ہاں جی ہمارا شیئر، ٹھیک ہے. وہ شیئر پھر ان کو دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر نیکسٹ فیز میں وہی جو منہدم تعمیر تھی غالباً، جو کعبہ جو تھا وہ ریکٹینگل شیپ میں تھا نا، تو اس میں ایک شرط یہ رکھی کہ ہم اس کو جو بنائیں گے نا کعبہ کو، تو ہم جو ہے اس میں حلال مال یوز کریں گے. اب تھے تو سارے ایک نمبر کے قریشی، سب نے کہیں نہ کہیں ہینکی پھینکی ماری ہوئی تھی، تو وہ جو حلال تھا نا اس میں صرف اسکوائر بن سکا، ریکٹینگل نہیں بن سکا. تو آپ نے دیکھے وہ حتیم بڑا لگا ہوا ہے، وہ ہمارے آپ کے جیسے بھی تو تھے نا، اللہ کو تو پتا تھا، ٹھیک ہے. تو ہم کعبے کے اندر کہاں سے جائیں؟ ہم جاتے ہیں حتیم میں نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی کعبے کی ہی جگہ ہے. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا پھر بتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، ہاں پھر آخر میں ہجر اسود کا مسئلہ بن گیا کہ وہ بھی تو لگانا ہے. اب وہ سارے تلوار نکال کے بیٹھے ہوئے، ہاں جی ہمارے بغیر اور کوئی نہیں لگائے گا، سارے سردار. اس میں کوئی کچھ زیرک لوگ تھے، دانا لوگ تھے، اور ویسے بھی یہ بڑے قوم پرست تھے نا. سفر کرنا ہوتا تھا تیر پھینک دیتے تھے، پتھر پھینک دیتے تھے، یہاں سے یہاں تک گیا تو جائیں گے، یہاں سے پیچھے رہ گیا تو ہم نہیں جائیں گے، اسے آگے آیا تو کل جائیں گے. وہ بکواس ہی تھی. پھر تیر کا ہوتا تھا ادھر نشانہ لگے گا تو پھر اتنے دن بچ جائیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ایک فضول کام ہی تھا. پھر وہ بھی میں نے نہیں بتایا آپ کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جب پیدا ہوئے تھے تو فرمایا کہ اگر میرے اتنے بچے پورے ہو گئے نا، 10 غالباً بچے پورے ہو گئے، تو میں ایک بچہ رب کی راہ میں قربان کروں گا. عبد المطلب نے یہ کہا. اب عبد المطلب تو آخری بچے تھے، 10 پورے ہو گئے، جی قربانی کا وقت آ گیا. آپ یوں ہی وہ قربان کرنے لگے تو بڑے بڑے سرداروں نے روک لیا، نہ نہیں کرے، بچہ چھوٹا، تم ایسے کرو، پورا ڈالو، ٹھیک ہے نا جی. تو ہر کھرا جو نکلے گا نا اتنے اونٹ تم قربانی کے لیے دے دینا. 100 تھے کہ 10 تھے؟ 100 تھے نا. 100 کھرے تو 10ویں کھرے پہ جا کے پھر جو ہے نا وہ عبداللہ کا نام نہیں نکلا. تو اس کے بعد پھر تقریباً کتنے ہو گئے؟ 1000 اونٹ یار. 100 اونٹ ٹوٹل تھے تو 10 اونٹ ہوں گے نا پھر تو زیادہ تھے میرا خیال. تو خیر بہرحال وہ پھر قربان کی، اور اس طرح عبداللہ کی جان بچی، ٹھیک ہے. عبداللہ کو بھی پھر آمنہ نصیب ہونی تھی. بڑی عورتوں نے کوشش کی عبداللہ کو مائل کرنے، یہ حصہ کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو چین ہے، جو آپ کی جو چین ہے، یعنی جو برتھ چین ہے، ٹھیک ہے، لیگیسی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کریکٹر لیس تو چھوڑو، کوئی مرد کوئی خاتون ایسی نہیں تھی، خاص طور پہ خاتون ایسی نہیں تھی جو ناشکری ہے. باقی سب چیزیں تو چھوڑو. تو جب وہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا نا، اور جو سارا جو تھی، سارا کے ساتھ گئے تھے نا، اپنی ہاجرہ کے ساتھ گئے تھے، سارا کے ساتھ ہاجرہ کے ساتھ گئے تھے نا. تو پھر اسماعیل علیہ السلام، پھر وہ آب زمزم نکلا، وہ سارا تو یاد ہے نا. تو ایک دن شام سے، غالباً شام سے یا کسی ملک سے تشریف لائے، تو اسماعیل علیہ السلام آباد ہو چکے تھے، شادی بھی کر چکے تھے. جہاں پہ پانی نکل ہے نا وہاں پہ آبادی خود ہی ہو جاتی ہے. تو زمزم نکلا تھا، 20 فٹ پہ نکلتا ہے زمزم. بولو، 70,000 لیٹر میرا خیال ہے پر سیکنڈ نکلتا ہے اس کے اندر سے. ہاں 24 آورس کنواں چلتا ہے.
وہ میرا خیال ہے 10-15 منٹ اس کو تھوڑا سا وہ دیتے ہیں اور وہ پھر فل ہو جاتا ہے. اور اس کا لیبورٹری ٹیسٹ کیا ہے تو اس کے جو کرسٹلز ہیں نا وہ اتنے پیور ہیں نا کہ اگر وہ عام پانی میں ڈال دو تو وہ اس کو بھی اپنی فارمیشن میں لے آتے ہیں, اس پانی کو بھی. اس لیے آپ نے دیکھا حاجی تھوڑا سا پانی میں وہ ڈال دیتے ہیں, وہ اسی فارمیشن میں بن جاتا ہے. پھر میں کبھی واقعہ سناؤں گا, ٹھیک ہے؟ تو تم مجھے 1 روپے کا ٹائم نہیں دیتے ہو, نہیں سنا تو اچھا نہیں سناؤں گا, کیوں نہیں, آپ لوگوں کو نہیں سناؤں گا تو اور کس کو سناؤں گا. ہوا یہ تھا کہ جب میں حج پہ گیا, میں نے سنا ہے تھا حج والا واقعہ, تو میں نے پی آئی اے کی بریانی کھا لی. بلے بلے بلے, یہ تو جو میں نے اپنے ساتھ کیا وہ تو دشمن بھی نہ کرے. پی آئی اے میں جب کہیں باہر ملک جانا تو بریانی نہ کھانا, ٹھیک ہے؟ وہ مجھے لڑ گئی. اب جناب اس ٹائم تو مجھے بھی نہیں آتی تھی. اب میں 5 اسٹار ہوٹل میں ایک کی منت کر رہا ہوں, بھائی مجھے ٹوائلٹ بتا دو, مجھے الٹی کری. کسی کو آتی نہیں تھی تو میں نے 5 اسٹار فلور کے اوپر الٹی کر. ہاں, اب مجھے موت نظر آیا, اللہ میاں گھر جانا ہے. کرینکی ہو گیا تھا نا, بندہ کرینکی ہو جاتا ہے نا, ٹھیک ہے؟ وہ تکلیف بھی بہت زیادہ تھی مجھے کبھی اتنی تکلیف بھی نہیں ہوئی. اتنے میں تہجد کی اذان ہو گئی. تہجد کی اذان ہوئی تو میں نے کہا چلو مرنا تو ہے تو چلو حبیب کے قدموں میں جا کے مرتے ہیں, ادھر مرنے سے کیا فائدہ. میں گیا تو میں جا کے نا وہاں بیٹھ گیا, ٹھیک ہے؟ تو میں نے دیکھا وہ ٹرالیز دیکھی, کوئی گیا ہے وہاں پہ کہ نہیں گیا. تو وہ جو صاف کرنے والے ٹرالیز, وہ ایک ہے میرا خیال ہے وہ بنگالی تھا, ٹھیک ہے؟ ہاں بنگالی تھا نا. تو اس نے مجھے کہا جی وہ, اب وہ جو اس نے وہ کیا نا وہ بھی 1.5 کلومیٹر دور تھا, 1.25 کلومیٹر. کہتے ہیں ڈاکٹر بیٹھا ہوئے ادھر چلے جائے. میرا تو میٹر ہو گیا شارٹ, آپ کو پتا ہے میرا میٹر ویسے ہی شارٹ رہتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کو پتا ہے مجھے تکلیف ہے تو آپ ڈاکٹر کو ادھر لاؤ نا, میں کیوں جاؤں. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے وہ اللہ میں نے فرشتہ بھیجا تھا, فرشتے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندو, ٹھیک ہے؟ تو اس نے 1 منٹ ٹھہرے ہوئے, اس نے مجھے 2 گلاس ایسے دی زمزم کے. یار میں ایگزیجوریٹ نہیں کر رہا, لیکن میں نے وہ جو دوسرا گلاس لیا نا, میں فوری کٹی ہو کے اللہ اکبر کر کے میں نے تہجد کی نماز پڑھنی شروع. اتنا فریکشن آف اے سیکنڈ بھی نہیں تھا اس درمیان میں, اتنی اس میں ڈیفرنس ہے اس پانی کے اندر, ٹھیک ہے؟ او زمزم, کیا مہمان نوازی ہے. ہاں, اس کی پہ دیکھو نا, یہ والی جو میں نے اس کی ایک بڑی خوبصورت ہے, بڑی خوبصورت ویڈیو بنی ہوئی ہے زمزم کے اوپر, وہ دیکھو. اچھا تو ہم کہاں پر تھے, بولو نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھائی, اس کو ڈالا اور آگے لے کر گئے اور خود لگا دی. تو یہ تیرا کس کے, یہ تیرا تو بھائی دلہے کے ہی سر پہ اچھا لگتا ہے نا, تیرے میرے سر پہ تو اچھا نہیں لگتا. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, تو وہ دلہا تھا نا اس کے, وہ جو بابا جی تھے نا, ایک بابا جی تھے, انہوں نے کہا تھا جو حرم کی طرف پہلے آ رہا ہوگا نا اس کو یہ آنر ملے گا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے, صبح کا ٹائم ابھی قریب تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور یہ سارا واقعہ ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریڈ سٹارٹ کر دی, ٹھیک ہے؟ وہاں وہ میں نے بول دیا نا, وہ رکھا اور سب نے پلو پکڑ لیا نا, کلی چادر میں رکھا, ہر ایک نے پلو پکڑ لیا سردار نے. وہ قریب گئے, قریب جب پہنچے نا تو آپ سے خود اٹھا کے لگا دیا, اس کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا, ورنہ وہ پھر ادھر بھی شروع ہو جاتے, ٹھیک ہے؟ اچھا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریڈ سٹارٹ کی, ٹھیک ہے؟ کن کی ٹریڈ پھر ان کو سونپی گئی؟ خدیجہ وہ خاتون تھی کہ ہر قبیلے کے سردار نے آپ کو آفر دی تھی کہ بھائی آپ ہمارے جو ہے نا, ان کے پہلے شوہر میں خالہ فوت ہو گئے تھے یا کیا تھا, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے؟ نہ جی نہ, یہ ٹٹو ٹیرے ان کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے, جاؤ سورو سارے, تم میں سے کوئی آنر کا ہی نہیں ہے جو مجھے آنر دے سکے, چلو. آنر لوگ ہوتے ہیں آنر کے لیے, ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی ٹریڈ لے کر گئے نا, تو پھر ان کا خادم جو تھا انہوں نے آ کے بتائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بڑے اوصاف ہیں,
ٹھیک ہے, سب سے پہلے وہاں پہ مال جا کے بیچ کے آگے سیریا میں, ٹھیک ہے, مال جا کے بیچ کے آگے, اور پروفٹ بھی اچھا خاصا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک کے ریٹ پہ بیچا تھا, ٹھیک ہے, زیادہ لالچ نہیں کی, مال خراب بھی نہیں ہوا, بک بھی گیا اور فوراً پہلے بھی آ گیا. جتنا تیزی سے سرکل ہوتا ہے نا ٹرانزیکشن کا, بے شک تھوڑا پروفٹ بھی ہو, لیکن ٹرانزیکشن کا سرکل اگر تمہارا تیز ہے نا, تو وہ ہی سرکل 2-3 بار کر لو جو اگلا ایک ٹائم میں کر رہا ہے, بے شک وہ مہنگا بھی بیچ رہا ہے, تم زیادہ کما لو گے اور ایب نارمل پروفٹ ہوگا تو, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرنسپلز پتہ تھے اکنامکس کے, رائٹ. پھر کیا ہوا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس میں ابو طالب ان کی سہیلی تھی, وہ گئی, ٹھیک ہے, انہوں نے خود رشتہ, اس وقت یہ تکلف نہیں ہوتے تھے آج کل کے, اللہ معاف کرے, ایسے لگتا ہے 2 خاندانوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, اتنا تکلف کیا کرنا. میں تو وہ بھی ہمارے گھر میں کام ہو رہا ہے, اگلے مہینے بھائی کی شادی ہے, ٹھیک ہے, اور اتنا خرچہ, یہ وہ. ایک فون ہے, میری کزن تھی, اس کا فون ہے, وہ کتنے دن کی شادی ہے اس حساب سے میں نے ڈریس بنانے. مجھے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی, اس نے کہا کیا ہے, کتنے دن کی شادی ہے, میں نے اس حساب سے ڈریس بنانے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی, تمہاری شادی تو نہیں ہو رہی نا, اتنے سارے ڈریس کیوں بنا رہی ہو؟ بس بنا لو, اور پھر ڈریس بھی وہ جو, اچھا آج کل ہمارے گھر میں بڑے سخت فاقے چل رہے ہیں, لیڈیز سارے فاقے کر رہی ہیں اور فوت نہیں ہوتی. ہاں, ایسے فاقے چل رہے ہیں, آپ کی سوچ ہے. وہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ ذرا میں تھوڑا آپ سے جو باہر ہوا ہوں, وہ ایک مرد تھا, وہ اس کے اوپر جو ہے نا اتنا بڑا منو جو ہے نا وہ آ گیا. کیا آ گیا؟ منو جو ہے اس کے اوپر کیا آ گیا؟ پتھر ایک آ گیا نا. یہ ایک لطیفہ سنا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس نے چیخیں ماری تو اس کی خاتون جو تھی نا ادھر ہی کھڑی تھی, اس نے ایک دم سے رب سے دعا کی, تو فرشتہ آ گیا. اس نے کہا جو تمہاری دل کی مراد ہے خاتون سے کہا وہ پوری ہوگی. خاتون نے میاں کو دیکھا, فرشتے کو دیکھا, اس نے کہا وہ مجھے 16 سال والی دوبارہ جوانی لوٹا دو. وہ جو تھا نا اس کا شوہر, وہ ایسے دیکھا, یہ اس نے کیا بولا. ادھر ایک ہرن بھی وہ گریز کر رہی تھی نا, اس نے بھی اٹھ کے ایسے دیکھا کہ یہ کیا کر رہی. تو بھائی جو گزر گیا سو گزر گیا, ہر دور کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تمہاری خوبصورتی تمہارے بچوں میں ہے, ٹھیک ہے, دعا کرو کہ وہ صحت مند ہو, ٹھیک ہے. یہ تو جب آ گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پھر کیا ہوا, خدیجہ انسان سے ہوئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کرتے رہے, 18 ٹریڈ روٹس کے اوپر بزنس کیا تھا. سمجھ میں آئی ہے؟ یہ ڈاکٹر فضل الرحمان نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے صادق الامین کا ٹائٹل ملا تھا, اس لیے نہیں ملا تھا کیونکہ وہ وحی کے لیے اوپر جاتے تھے غار ہرا میں, ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور آیا جب آپ پوری کنسنٹریٹ, اب ذمہ داری ملنے والی ہے نا, تو آپ ستو لے جاتے تھے اور پانی لے جاتے تھے, اور کئی کئی دن جو ہے نا اوپر غار ہرا میں رہتے تھے. شروع میں آپ کو نور ملتا تھا, آپ بڑے خوش ہوتے تھے, آپ تحنس فرماتے تھے. تحنس کیا ہوتا ہے؟ اس میں عبادت کا تو کانسیپٹ نہیں تھا نا. تحنس ہوتا ہے غور و فکر کرنا, یہ جو پوری کائنات ہے اس کو کوئی بنانے والا تو ہے نا, پھر اس کے بارے میں سوچا کرتے, وہ کون ہوگا, وہ کیسے ہوگا, وہ کہاں پر ہوگا, میں کیسے اس تک پہنچوں, بس اسی تگوداؤ میں لگے رہتے تھے. ہاں, یہ جو دل کی باتیں ہوتی ہیں نا, یہ دل والوں سے پوچھو دل والوں سے. میں جب پہلی بار گیا, اب میرے ساتھ بہت بڑے بزرگ مجھے لے کر گئے تھے اپنے ساتھ, سید ابرار ہاشمی صاحب, اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے, ٹھیک ہے. اس وقت انہوں نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا تھا, ایگزام پاس کیا تھا, ٹاپ کیا تھا یا پاس کیا تھا. تو فرام منصیرہ, بہت بڑے آدمی. ان کی فیملی میں ان کے کوئی 10, ان کے 9 ہے کہ 10, 7 بیٹے ہیں, 9 یا 10 بیٹے ہیں, ٹھیک ہے ان کے, اور سارے پی ایچ ڈیز ہیں اسلامک اسٹڈیز. تقی فیملی کے بعد اگر کوئی فیملی ہے نا تو وہ یہ ہے, مجھے جو آج تک نظر آئی, ٹھیک ہے. اور میرے بہت ہی کلوزسٹ ہیں,
کیونکہ میں ان کے والد صاحب کے ساتھ عمرہ بھی کیا نا میں نے. تو میں جب جالی کے سامنے کھڑا ہوا نا، میں نے کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں سلام کروں گا تو وہ مجھے جواب دیں گے؟ اب میرے معصومانہ سوال ہوتے تھے نا، آپ ہی کی ایج میں جیسے میں گیا ہوں، ٹھیک ہے یار شور نہ کرو پھر مزہ نہیں آئے گا، جب تک ٹیچر نہیں آ رہے تنگ نہیں کرنا. تو میں نے کہا جی میں آپ سے باتیں کر سکتا ہوں؟ اب میں تو آئی واز اسپیکنگ آؤٹ آف دا پیورسٹ نیچر نا. بالکل کر سکتے ہو. بس پھر پورے مہینے میں آپ سے باتیں کرتے رہتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتا تھا آپ سے. وہ دل کی باتیں ہوتی ہیں نا، بس میں باتیں کرتا رہتا تھا کرتا رہتا تھا. ایک بات مجھے یاد ہے جو میں کرتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ میں کہتا تھا اے اللہ کے رسول گرے پڑے میں تو کیا ہے، آپ کی امت ہی تو ہے نا. یہ مجھے بات یاد ہے، باقی بات رائٹ ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دل کی باتیں کیا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیا الصالحہ، نیک خواب آنے شروع ہو گئے، سچے خواب. دیکھا دو بندے لڑ رہے ہیں، مکہ کی مارکیٹ میں گئے تو وہی دو بندے لڑ رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. پھر ایک دن جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ کو وہ سارا یاد ہے نا واقعہ، بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. ہاں اقرا ما انا بقاری، اقرا ما انا بقاری، تیسری بار جب زور سے آپ کو مان کر کیا ہے نا زور کے ساتھ، اس دن آپ نے فزیکل فارم میں دیکھا تھا جبرائیل علیہ السلام کو. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکدم بول پڑے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق. یعنی تم اندازہ لگاؤ، میں تمہیں ایک پوائنٹ دے کے یہاں پہ چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. جو جو سب سے تصوف میں ہائیسٹ آف دی ہائیسٹ رینک ہے نا، تصوف سمجھتے ہو کیا ہے؟ صوفیزم. اس میں لا ادریت کا وہ مقام ہے. یعنی جب وہ اس مقام پہ کوئی فائز ہو جاتا ہے نا، اس کو اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. دس از دی ہائیسٹ آف دی ہائیسٹ رینک. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سفر شروع ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے نہیں آتا، میں نہیں پڑھ سکتا. ما انا بقاری. وہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سفر یہاں پہ شروع ہو رہا ہے. سوچو ذرا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے گھبرائے ہوئے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین نہیں تھا یہ کیا ہوا ہے. تو وہ عیسائی جو تھے راہب ورقہ بن نوفل، جو کزن تھے، لکھ لو اس کو، جو کزن تھے کس کے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا بھائی یہ تو جبرائیل علیہ السلام ہے اور آپ تو آخری رسول ہیں. لکھا تو تھا ان کی کتابوں میں، کہا میں آپ کے ساتھ جنگیں لڑوں گا. آپ پریشان ہو گئے، کس کے ساتھ؟ کہا یہ قریشیوں کے ساتھ ہی لڑو گے نا. آر یو سیریس؟ جن لوگوں میں رہا ہوں وہ میرے ساتھ لڑیں گے؟ کہا نہیں، صرف لڑیں گے نہیں، نکال بھی باہر پھینکیں گے آپ کو. او مخرجیہ انا، او مخرجیہ انا، مجھے نکال کے باہر پھینکیں گے؟ کہا بالکل پھینکیں گے. سب کچھ لکھا ہوا تھا کتابوں میں. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش تبلیغ شروع کر دی اپنے قریب ترین لوگوں میں، سرکل میں، جس میں ابو بکر تھے، عثمان تھے. یہ دیز ور دی پائس آف دی پائس پیپل، جن کا ایک گریٹیٹیوڈ بھی تھا سوسائٹی میں. آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو بت پرستی نہیں کرتے تھے، وہ دین حنیف کے اوپر تھے جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے. لوحی وہ شخص تھا کہ جو لیڈر تھا کلین کا اور بڑا اشرف سمجھا جاتا تھا لیڈر، وہ بت لے کر آیا تھا باہر سے، یمن سے لے کے آیا تھا یا کہاں سے. اس نے پہلی بار بت پرستی پریزنٹ کی تھی. ہاں، ذرا سا نبی کوئی گیا تو بس بت پرستی شروع. ٹھیک ہے. وہ ذرا سا گیپ کوئی آتا تھا نا، بس انسان پھر وہی پرانا، کیونکہ انسان عقل سے سوچتا ہے نا. اب عقل لمیٹڈ ہے تو وہ رب کو جب نہیں دیکھے گا تو وہ سائنس دیکھے گا. اگر وہ سائنس نہیں دیکھے گا ہی ول فیل ڈاؤن. تو پھر وہ ہر ایک سے ہر ایک چیز کے سامنے مجبور ہو جائے گی اس کی عقل، جب اس کو ریزلٹ نہیں ملے گا. سمجھ میں آئی ہے نا؟ یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے. خیر میں یار یہ گوسپس نہ کریں. پھر کیا ہوا بتاؤ؟ پھر کیا ہوا؟
بولو میں کہاں پر تھا؟ خاموش تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی، ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنا جو ہے نا وہ اچھا درمیان میں ایک آتا ہے، اس کو کہتے ہیں فترہ. کیا کہتے ہیں؟ فترہ، پوز. پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان ایسا شدید پوز آیا، 6 مہینے کا تھا غالباً یا کچھ زیادہ تھا، ٹھیک ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا تھا میں غار ہیرا سے چھلانگ ماروں، جان دے دوں اپنی. محب کا انتظار تو بڑا سخت ہوتا ہے نا. جس سے تم محبت کرتے ہو اس سے ملاقات میں تو پھر دیری نہیں ہونی چاہیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو بالکل اس معاملے میں ہمارے تو جھوٹا، ہماری پرسنالٹی جھوٹی تھے، ہمارے دعوے بھی سارے جھوٹے. یہ تو سچوں کی بات ہو رہی ہے بھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کہ اب کب آئے گا وہ ناموس دوبارہ، لیکن نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ، مجھے صبح کی قسم، ضحیٰ کے ٹائم ما ودعک ربک، ہم نے تو آپ کو نہیں چھوڑا اکیلا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو دوسری وحی ہے اس میں انڈیویجولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصے بعد حکم آیا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. چادر کب اوڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی نا، زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے کوئی کمبل دو، مجھے کوئی چادر دو، میں تو سردی سے مر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ پھر تو فرمایا اے چادر اوڑھنے والے. بندہ اپنے محبوب کو بلائے تو اس کے خوبصورت کردار سے بلائے نا، اس کے ایٹریبیوٹ سے بلائے نا. زملونی زملونی یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیں اب ڈرائیں. وربک فکبر، اپنے رب کا نام لیں. وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کا خیال رکھیں کہ وہ پاک ہوں. والرجز فہجر، اور جو بھی گندگی والی جگہ ہے، ناپاک جگہ ہے، رجز ہے، یعنی وہاں پہ کسی بھی قسم کی آلائش ہے، اس سے دور ہو جائیں. ولا تمنن تستکثر، اور لوگوں کو دے کے جتلایا نہ کریں جیسے کہ یہ قریشی کرتے ہیں. تھوڑا سا دے کے پھر جی اب کوئی لوٹائے گا نہیں تو پہلے تو اس کو مار دیتے تھے کیا کہہ کے کہ میں نے تیرے اوپر بڑا احسان کیا. پھر وہ اگر دے نہیں پاتا تھا تو سود لگا دیتے تھے. ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، کیونکہ آگے بڑا سخت ٹائم آنے والا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ باقاعدہ تبلیغ شروع کی تو آ کے بہت مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جب کعبے میں گئے نا فرسٹ ٹائم تو ابو جہل نے بہت مارا. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی چوٹی پہ کھڑے ہو، مکہ کی چوٹی پہ، اور کہا کہ اگر میں تم سب لوگوں کو آ جاؤ میرے پاس، مکے والوں آ جاؤ، اگر میں بولوں کہ ادھر سے ایک آ رہا ہے یا فوج تمہارے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، کیا تم مان کو بالکل صادق امین ہے؟ کیسے نہیں، ہم نے خود ٹائٹل جو آپ کو دیا ہے، کہا پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور تم کامیاب ہو. ابو لہب کہا تو برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اس لیے بلایا تھا. فوراً اللہ نے سورت نازل کر دی تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ٹوٹے. ما اغنى عنہ مالہ، یہ جو تمہارا پیسہ ہے تو اس کے اوپر اطرار ہے. وما کسب، یہ تیرے کام نہیں آنے والا. اور وامرأتہ، اور تیری بیوی ام جمیل، اس کے بارے میں بھی سن لے، حمالۃ الحطب، کہ جو لکڑیاں لے کے آتی ہے وہ بھی تیری جیسی جھوٹی ہے. تو وہ جھوٹ سے لے کے آتی تھی نا لکڑیاں سے باندھ کے، کیونکہ جھوٹ اسی سے اس کا پھندا بنا تھا اور وہ مر گئی تھی، سفوکیٹ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیتوں والا دور شروع ہو گیا. تو شروع میں ان کو اور تو کوئی ملتا نہیں تھا، غریب غریب بیچارے ملتے تھے نا. خباب کو جو تھے نا وہ سلاخوں پہ لٹا دیتے تھے. کون سی سلاخیں؟ گرم گرم کر کے اس پہ تو آپ کی کمر پہ داغ لگ جاتے تھے. عمار ابن یاسر کی پوری فیملی کو ایگزیکیوٹ کر دیا، ٹھیک ہے. وہ پہلی ان کی والدہ شہید تھی نا، بی بی کا کیا نام تھا؟ بی بی آسیہ. عمار کی کیا نام تھا ان کا؟ چلو کیا، یاسر تو ان کے والد کا نام تھا نا. تو خیر پھر کیا ہوا، بتاؤ پھر کیا ہوا، بولو. اچھا میں بتاتا ہوں.
کہاں پر تھے؟ پھر جب ہاں تکلیف میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتھر، کمینے کمینے جو تھے نا، کمینی ٹائپ کے نیچر کے لوگ تھے، جو غریب غریب تھے ان کو پکڑ کے مارتے تھے. کوئی تیری ایسی کی تیسی، ہمارے غلام کمینی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، وہ ایسا پلان لے کے آتے تھے نا کہ وہ دشمن سرپرائز ہو جاتا تھا. یکدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایبیسینیا چلے جاؤ. غریبوں کو کہا جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، وہاں پہ ایک بڑا جسٹ بادشاہ ہے، وہ تمہیں اللہ کے حکم سے کرے گا. تو انٹیوٹیو گائیڈنس تو تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو وہ سارے چلے گئے جو تھے نا ایبیسینیا. 2 بار ہجرت ہوئی تھی ایبیسینیا کی طرف، ٹھیک ہے نا. تو ایون آپ کے خالہ زاد جو تھے جعفر، وہ بھی بیچارے چلے گئے. بڑے بڑے صحابہ نے پھر آپ ابو بکر صدیق بھی جانے لگے تھے، پھر ان کو روک لیا تھا. تو پھر وہ گھر میں جو ہے نا وہ قرآن پڑھتے تھے نا. ابو بکر صدیق جب قرآن پڑھتے تھے نا تو وہ روتے تھے. جب وہ روتے تھے نا قرآن پڑھتے، تو وہ ساتھ والے گھر والے لوگ ایسے جھانکتے تھے بابا جی کو کیا ہو گیا، اتنا روتے تھے قرآن جب پڑھتے تھے نا. تو وہ بڑا سخت دور تھا. خیر ایبیسینیا میں گیا، ادھر سے سہیل ابن عمر گیا، وہ بڑا ڈیبیٹنگ اس میں کوالٹی تھی نا قریش کی طرف سے، ٹھیک ہے. اس نے کہا بھائی واپس کرو، یہ غلام ہے ہمارے سارے، اور کچھ اس کے اندر باغی بھی ہیں. اس نے کہا بھائی ان کو مقدمہ تو پیش کرنے دو نا، کیسے تمہیں دے دوں. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ٹائز ہیں آپس میں، اس کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کہا یہ ہم بچیاں درگور کرتے تھے، یہ ظالم کے بچے، یہ ظالم کے بچیوں کو درگور کرتے ہو. قیامت کے دن کوئی بول سکے گا رب کے سامنے؟ کوئی شہید بول سکے گا؟ کوئی حاجی بول سکے گا رب کے سامنے؟ وہ بہت بڑا ولی بول سکے گا؟ کوئی نبی بول سکے گا؟ وہ بچی اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی، ای ذنب قتلت، اللہ میاں مجھے کس پداش میں مارا، میں نے کیا تھا. سوچو تو صحیح غصے کا عالم. اللہ سے ڈائریکٹ سوال کر بیٹھی وہ بچی، قرآن میں آتا ہے نا. تو وہ کہتے تھے ہم کانو یاتون فی وعد البنات، اور اپنی بیٹیوں کو ہی اپنے ہوس کا نشانہ لگا دیتے. سمجھ میں، جس نے جانا ہے آرام سے جائے، شور نہ مچائے، ٹھیک ہے. مجھے یہ کمپلیٹ کرنے دو. اس کے بعد ان کا پھر انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا ہم کیوں نہیں مانتے، وہ بڑی پاک خاتون تھی، ان کی کوکھ سے انہوں نے جنم دیا جن کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. یہاں پہ روحنا کا مطلب جبرائیل علیہ السلام ہے. فتمثل لها بشرا سویا، ایسے چھوا تو آپ امید سے ہو گئی. قالت انی اعوذ بالرحمن، جاؤ جاؤ میں تو بڑی پاک باز ہوں، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں. کہا نہیں، ہم فرشتے اللہ کی طرف سے بھیجیں آپ کو. وہ پورا سنا ہے نا، اس نے کہا گیٹ آؤٹ یو قریشیز، آؤٹ. یہ جب تک میری حکومت ہے نا. تو وہ جو سارے غصے میں تھے نا، پادریوں کی کوٹ تھی نا، سارے عیسائی تھے نا. اب وہ جو اس کے پادری تھے وہ پھونکے مار رہے تھے، ہمارے دین کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ نجاشی کہتے تھے یہ سکہ دیکھیں، سکہ اس کی دونوں سائڈ یہ بالکل ایک جیسی ہیں، اسلام اور عیسائیت بالکل ایک جیسی ہے، اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، پتر کمپلیٹ کرنے دیں، اور نہ کرو ایکسکیوز می، آپ باہر جائیں، باہر گو آؤٹ. اچھا، تو اب اور تو کوئی راستہ نہیں تھا، وہ مظلوموں پہ ظلم کرتے تھے، اپنے لیے عذاب بناتے تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی سوشل بائیکاٹ. ابو سفیان نے کہا سوشل بائیکاٹ کرو ان کا، نہ کوئی ان کے ساتھ شادی کرے گا، نہ ٹریڈ کرے گا، نہ کوئی پڑوس نہ کوئی اڑوس. اب ہم دیکھتے ہیں، اب ہم پھر ان کے ساتھ ویسا ہی کرتے ہیں. تو شیب ابی طالب وہ جگہ تھی
جو آپ کی پراپرٹی تھی ابو طالب کی، ٹھیک ہے، ابو طالب کی پراپرٹی تھی نا، اس کو شیب کہتے ہیں. ڈھلوان میں کوئی زمین ہو نا اس کو شیب کہتے ہیں، کائنڈ آف ویلی. اگر بارش ہو جائے تو میرا خیال ہے پانی بھی ادھر جمع ہو جائے نا، وہاں پہ پھر سب مل کے جائے، کیونکہ اب آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اب آپ نے مل کے رہنا ہے، ورنہ تو کھا جائیں گے ایک ایک کر کے لومڑی ہے، مر جاؤ گے نا جب تمہارے ساتھ سوشل. 3 سال رہے غالباً، ٹھیک ہے، اور کوئی لیدر ملتا اس کو ابال کے اس کا جوس پی لیتے، پتے جھاڑیاں کچھ بھی ہوتا اس سے پیٹ. یہ ظالم کے بچے، یہ کتنی کروول نیچر کے لوگ تھے یہ قریشی، کہ رات کو ایسے کان لگاتے تھے نا گھاٹی سے تو بچے بلک رہے ہوتے تھے تو یہ ہنستے تھے، ان کو بڑا مزہ آتا تھا. ابھی بھی دیکھا ہے یہ اونٹ کے اوپر وہ بچوں کو باندھ دیتے ہیں، اب تو ختم ہو گیا، بڑے عرصے تک یہ رہا ہے. تو ان کے اندر وہ کروول نیچر جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گی ان کے اندر، ٹھیک ہے. نہ کریں بچے، نہ کریں، نہ کریں، ایکسکیوز می، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. اچھا، پھر میں کیا کہہ رہا تھا، پھر شیب ابی طالب میں 3 سال رہے، ٹھیک ہے نا جی. پھر ایک دن اچانک آپ اچھا کچھ جو تھے نا ان کے اندر جنہوں نے پیکٹ کیا تھا، سب نے مل کے سوشل بائیکاٹ کا سائن بھی کیے تھے، ان میں کچھ نرم دل لیڈرز بھی تھے، ان کے بعد قبیلے کے سردار تھے، وہ رات کو خاموشی میں جو ہے نا اندھیرے میں سامان پہنچاتے رہتے کھانے پینے کا. وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ، وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ. اچھا، تو اب 3 سال کمپلیٹ ہونے کو تھے غالباً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا معاہدہ ختم ہو گیا. اگین سرپرائز، یہ کیا کہہ رہے ہیں، جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. ابو جہل فوراً پہنچ گیا، ہاں جی کس نے کہا معاہدہ ختم ہوا ہے، سب کو جمع کیا، ادھر آؤ، معاہدہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے. اندر گئے، اندر وہ کعبے میں وہ پڑا ہوا تھا جو پیکٹ تھا نا، اس کو جب نکالا تو اس کو دماغ کھا چکی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو لیڈرز تھے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا نرم دل تھے جو، انہوں نے فوراً شور مچا دیا کہ بس اب یہ ظلم نہیں چلے گا، ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد طائف کا سفر کیا، 90 کلومیٹر تو مدینہ سے ہے، تو مکہ سے کتنا ہوگا سوچو، 1 ہفتے کا تو سفر تھا اس وقت، اس میں سے 90 کلومیٹر کم کر دو، ٹھیک ہے. اور ہے بھی دوسری سائڈ پہ طائف، ٹھیک ہے. وہاں گئے، انہوں نے آپ کو پتھر مارے، ٹھیک ہے. 3 سردار تھے، ایک نے کہا میں تو تجھے مانتا ہی نہیں ہوں تیرے جیسے کو، دوسرے نے کہا اللہ آپ کو اور نہیں ملا کوئی، تم ہی ملے ہو اللہ کو، اور کوئی نہیں ملا. تیسرا کہتے بھائی میں تو نہ جھٹلاتا ہوں تو نہ میں تصدیق کرتا ہوں، جھٹلایا تو مارا جاؤں گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تیرے سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذلک. اس طرح کی باتیں. اس کے بعد بچوں کو لگا دیا کہ مارو. پھر وہ ایک باغ میں جا کے پناہ لی، ٹھیک ہے. اس شخص نے اسلام قبول کیا. اللہ معاف کرے، میں گناہوں کی وجہ سے نا میرا حافظہ بھی بیڑا غرق ہو گیا، اتنی گندی چیز ہے گناہ، سمجھ میں آئی ہے، آپ کے حافظے کو کھا جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ہم کیئر نہیں کرتے نا، آج کل کا دور ہے، بس نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، جو گناہ ہے نا یہ آپ کے سارے کے سارے اندر کھا جاتا ہے، آپ کو، آپ کے دماغ کو، علم کے لیے بہت نقصان دہ ہے گناہ، ٹھیک ہے. خیر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اب اللہ میاں نے کمپنسیٹ تو کرنا تھا، اتنی تکلیف ہے، نا امیدی تو اللہ میاں نہیں ہونے دیتے، ٹھیک ہے. پھر جناب وہ دیکھا کچھ انفارمیشن کی ٹریفک آ رہی ہے آسمان سے، کنہوں نے دیکھا، جنہوں نے، جن جو تھے، ہاں تم کیوں ہنس رہے ہو، میں ان میں نہیں، جن جو تھے نا، جن جو تھے نا جن، انہوں نے وہ ٹریفک دیکھی، یہ انفارمیشن ٹریفک کس چیز کی ہے، انہوں نے جا کے دیکھا وہ یہ تو وہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کتنی بڑی کائنات ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں پر ہے، ٹھیک ہے، صرف ہماری دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو فرمایا انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ عجیب سی کتاب ہے قرآن، یہدی الی الرشد، یہ تو ہدایت کی طرف لوگوں کو بلا رہی ہے. ولن نشرک بربنا احدا، اب ہم شرک نہیں کریں گے، اب ہمارے پاس پیغام. اس کے بعد جوک در جوک جن آنے شروع ہو گئے. مسجد جن آپ نے نام بھی سنا ہوگا نا، ٹھیک ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام، اب کیا ہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے کمپنسیٹ کر دیا. اب اس سینیریو میں ذرا دیکھو کہ قرآن کا کیا کردار تھا. تمہیں پوری دنیا اکیلا چھوڑ دیتی ہے،
تمہارے ساتھ ایک دوست ایسے کھڑا ہے کہ یار فکر نہ کر میں تیرے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، تیرا خرچہ تیرا سب کچھ میں ذمہ دار ہوں، بس تو فکر نہ کر. اچھا تجھے میں ایک کہانی سناؤں، وہ دوست تمہیں کہے گا، ٹھیک ہے. اچھا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سناؤں، اچھا عیسیٰ علیہ السلام کی سناؤں. اچھا تمہیں پتہ ہے بیوی مریم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ایک وہ قرآن آتا تھا، آپ پہ نازل ہوتا تھا، اور جو مکہ کا جو قرآن ہے نا، جو مکے دور کا قرآن ہے، اس میں سٹوریز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر عقیدہ ہے، اس کے اندر وہ تمام وہ والے سٹوریز ہیں جن سے آپ کے اندر جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوتی ہے. تو آپ روزانہ صبح تیار ہو جاتے تھے اگین اللہ کا دعوت، اللہ کی دعوت بھرپور طریقے سے دینے کے لیے. قرآن سمجھ میں آئی؟ مشکل میں جو دوست ہوتا ہے نا وہ یاد رہتا ہے. دوستیاں کیسے بنتی ہیں بتاؤ؟ یہ ساتھ بیٹھنے سے بنتی ہیں؟ نہیں، دوستیاں بنتی تب ہے جب فیلئر ہوتے ہیں. جو فیلئر والی دوستیاں ہوتی ہیں نا وہ ہمیشہ قائم رہتی ہیں. دونوں نے مشکل وقت دیکھا ہے، دونوں نے اس مشکل وقت میں فائٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، دونوں کو نقصان ہوا ہے، پھر بھی اکٹھے ہیں. اب یہ دوست ان کی دوستی پکی ہے. باقی وہ جو ہے نا، باقی وہ ساری دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جو ہے نا وہ مکے میں اوکاز کا جب میلہ لگتا تھا نا، یعنی نبوت کے بعد جا کے دعوت دیتے تھے، ہر بندے کو دعوت دیتے تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ لیکچر تو ہم یہاں لے رہے ہیں بیٹھ کے، اس کا امپیکٹ کہیں اور پڑ رہا ہے. یہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو ہے نا، مکے میں دعوت دیتے رہے، ٹھیک ہے، اور مکے میں دعوت کا امپیکٹ اتنا نہیں پڑا، اس کا امپیکٹ ایکول امپیکٹ جو ہے نا وہ مدینہ میں پڑ گیا. وہ کیسے پڑ گیا؟ یہودی آئے ہوئے تھے، شفٹ ہوئے ہوئے تھے، ان کی کتابوں کی جو ان کے پاس نالج تھی اس حساب سے وہ زمانہ بھی آ چکا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا. تو وہ جو اوس اور خزرج کے اور دوسرے قبیلے تھے مدینہ کے، ان کو کہتے تھے بھائی ہمارا نبی آنے والا ہے، اس کے بعد دنیا میں ہمارا ہی راج ہوگا. ایک تجسس سا آ گیا نا مدینہ کے لوگوں میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ کا آخری بھیجا ہوا نبی ہوں، تب جی ہم نے پہلے کرنا ہے، یہودیوں سے پہلے ہم کیوں نہ آپ کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے. 17 لوگوں نے اسلام قبول کیا غالباً. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر غالباً ان کو بھیجا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ایک اور صحابی تھے. انہوں نے پھر پوری سال دعوت دی، رائٹ، اور 72 لوگ اگلی دفعہ آئے، اور پھر موت کے اوپر بیعت ہوئی، ٹھیک ہے. ابن عباس ہیں، انہوں نے کہا یار تم لوگ نہیں کر سکتے ہو، جاؤ، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تم کیا لے رہے ہو، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ہم تو سوال ہی پر ہم سب کچھ قربان کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن ایک بات ہمیں جب بتا دیجئے اے اللہ کے رسول، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا جب مکہ والے اسلام قبول کر لیں گے تو آپ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، الحدم بالحدم الدم بالدم، ٹھیک ہے. باقی ہم پارٹ 2 میں ڈیسائیڈ کریں گے، باقی ہم پارٹ 2 میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. کتنا ٹائم میں نے آپ کا زیادہ لیا؟ واہ یار آیا میں نے. کبھی کبھی اپنے آپ کو شاباش دینے کا بھی دل کرتا ہے نا، مینس کہ میں نے صحیح. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پارٹ 1 ادھر ختم، اب سیکنڈ پھر ہم پارٹ 2 میں کریں. ہاں اب مجھے بتاؤ